قطر پر جو حملہ ہے وہ وجہ بنی ہے فوری، لیکن اسحاق ڈار نے کہا کئی مہینوں سے یہ کام ہو رہا تھا۔ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً کام ہو رہا ہوگا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسی صورت نظر آئی نہیں ہے۔ جب آئی ہے اور چونکہ امپیٹس جو ہے وہ اس نے فراہم کیا ہے فوری طور پر، اتنے یعنی جو معاہدہ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ معاہدہ جو ہے وہ ایک دن میں ہوتا ہے، یقیناً اس سے پہلے کام بہت عرصے سے ہو رہا ہوگا اور مختلف ادوار میں رہا ہوگا، اور خاص طور پہ ایون عمران خان کے زمانے میں بھی بہت زیادہ یعنی آپس میں تعلقات بڑھے، اور اب یہ کلمینیٹ ہوئے اس معاہدے کی صورت میں، تو اس میں یقیناً کریڈٹ جو ہے حکومت وقت کو دینا چاہیے کہ جناب ان کے دور میں یہ معاہدہ ہوا۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کو کوئی بھی اس نظر انداز اس لحاظ سے نہیں کر سکتا کہ اس معاہدے کے پیچھے اس کے علاوہ بھی بہت سارے محرکات ہیں، اور اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمام ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک محاذ بنانے کی کوشش کریں، اور امریکہ کے خلاف، چونکہ خود امریکہ جو ہے اس کے اندر بھی جو تبدیلی کل کی بات ہے، بلکہ کل کی جانا بات کیا ہے، ابھی کنٹینیو جاری ہے۔ غزہ کے اوپر تقریباً 65,000 آدمیوں کو مار دیا گیا، روزانہ بمباری جاری ہے، اور یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اوپر سے ان کے میزائل جاتے رہے ہیں، اور خوراک جاتی رہی، خوراک جانے نہیں دی جاتی رہی، اور میزائل آنے کے اقبال صاحب ایک بات میں کر دوں جاتے جاتے، وہ بات یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوگا، چونکہ یمن کے ساتھ جس طرح کے معاملات سعودی عرب کے چل رہے ہیں، کہ کیا اس میں ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے یا کس طرح کی صورتحال ہماری ہوگی، اور باقی یعنی اسی طرح وائس ورثا انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں سعودی عرب کے، تو انڈیا کے ساتھ اگر ہماری محاذرہ ہوتی ہے تو اس میں سعودی عرب ہمارا کہاں تک ساتھ دے سکے گا؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں، اور یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو وقت کے ساتھ ان کی کلئی کھلے گی۔ ابھی سر دست تو اس پہ اتنا ہی خوش ہونا کافی ہے کہ جناب ایک معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طے پا گیا۔ مارشل صاحب اگر ایسا ہی ہے، کیونکہ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا قطر پر حملے کا، تو اس سے پہلے غزہ میں ہوتا رہا، اور خاص طور پر اس سے پہلے سٹارٹ اپ لاب لے لیں کہ افغانستان کو روس کی وجہ سے اس کی مدد کی گئی، پھر اسے تباہ کیا گیا، اور لیبیا سے لے کے آپ دیکھیں کہ عراق، پھر مصر، اسے فتوحات، بار بار ایران پر حملے، اور پھر اس پر بھی جب کہا گیا کہ بھی اب ریئیکشنری ہمارا حق ہے، قطر نے کہا، تو وہ بھی اجازت نہیں ملی۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ اگر اتنا ہی سادہ تو 19 ایئر بیسز تو اس وقت مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور ہزاروں فوجی ان کے موجود ہیں، یہ بیان تو ابھی نہیں آیا کہ ہم ایک الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر لے جاؤ۔ دیکھیں اقبال صاحب، یہ اتنا سمپل بات بھی نہیں ہے کہ اوور نائٹ یہ ہو گیا، لیکن بہرحال اس میں جو ہے کیٹلسٹ جو ہے، یا جو آخری جو ڈیسیژن پوائنٹ ہے، وہ یقیناً قطر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد سے اس چیز میں ایک سیریس تھاٹ پروسیس آیا، اور وہ انہوں نے اس چیز کا حتمی فیصلہ کیا۔ اوور آل یہ اچھا خوش آئند معاہدہ ہے۔ اس میں میرے خیال میں اگرچہ یہ معاہدے تو 69 سے جاری ہیں، اور مشرف ضیاء الحق دور میں بھی، مشرف دور میں بھی، اور سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فورسز جاتی رہی ہیں، اور ایک دفعہ تو جب قبضہ ہونے جا رہا تھا خانہ کعبہ پر، اس وقت بھی ہم نے کیا تھا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم سے مراد یہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، تو وجہ یہ کہ وہ تو ہمارا معاہدہ موجود ہی ہے، آلریڈی کام چل رہا تھا۔ اچھا، نہیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں جی، دیکھیں رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے جو 4 یا 5 بڑے جو اس کی شکیں ہیں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کئی ایک پہ پہلے بھی کام ہو رہا ہے، جیسے ملٹری ٹریننگ ہے، ابھی بھی ہم لوگ ان کی فضائیہ کو، نیوی کو ٹرین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جوائنٹ ایکسرسائزز بہت عرصے سے کر رہے ہیں، جس میں انٹر آپریبلٹی
بھی شامل ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے بیسس سے جو ہے آپریٹ کرنے کی صلاحیت اور وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر ہم لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے بھی حرمین شریفین کی جو ہے حفاظت کے لیے ہمارے ٹروپس جو ہیں وہ وہاں فزیکلی ڈپلائڈ بھی رہے ہیں. لیکن یہ معاہدہ جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ایک اگلی سٹیج ہے کہ جس میں پورا جو فل اسپیکٹرم ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے اور وہ اس میں شامل ہے. اور یہ ایک ٹریٹی کی صورت میں یہ چیز جو ہے نہیں. کیا سعودی عرب سوال یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب بھی ایٹمی ملک بن گیا ہے؟ نہیں. اچھا یہ جو ایگزیکٹلی آپ نے سوال کیا نا جی، یہ سعودی ایک نمائندے سے بھی یہ سوال کیا گیا ایک چینل نے، تو انہوں نے اس کا ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک فل جو ہے اسپیکٹرم ملٹری کوآپریشن ہے، تو اس میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں امپلائڈ چیز یہی ہے کہ وہ ایون کنونشنل ڈومین میں اور اسٹریٹجک ڈومین دونوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہوگا.